ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین اور ناظرین کرام، العزیز کے درس نمبر 60 میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے. سامعین کرام، آج کا سبق شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 117 سے، جس کا عنوان ہے مشروعیت الجماعت فی قیام رمضان. ماہ رمضان میں باجماعت قیام کرنے کی مشروعیت. صاحب کتاب اس عنوان کے ذریعے سے قارئین کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ رمضان مہینے میں باجماعت تراویح کی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ مشروع ہے، جائز ہے اور لوگوں کو پڑھنا چاہیے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی ذات لیلۃ فی المسجد. ایک رات اللہ کے رسول نے مسجد میں نماز ادا کیا. فصلی بصلاتہ ناس، تو اللہ کے رسول کی نماز کی اقتدا کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے بھی نماز ادا کر لیا. ثم صلی من القابلہ، پھر اللہ کے رسول نے آئندہ رات بھی لوگوں کو نماز پڑھایا. فکثر الناس، تو لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، لوگ زیادہ ہو گئے. ثم اجتمعوا من اللیلۃ الثالثۃ او الرابعہ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ پھر لوگ تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ مسجد میں اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے. لیکن فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ان لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے مسجد تشریف نہیں لائے. فلما اصبح قال، اللہ کے رسول نے جب صبح کیا تو فرمایا قد رأیت الذی صنعتم، اے میرے صحابیوں، میں نے دیکھا ہے تم لوگ جو مسجد میں کر رہے تھے، یعنی تم لوگ جو تانکا جھانکی کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول کب نکلیں گے، کب آئیں گے نماز پڑھائیں گے، تو میں نے تمام کے تمام حرکتیں دیکھی ہیں. ولم یمنعنی من الخروج الیکم، اس کے باوجود تمہاری جانب نکلنے سے مجھے صرف ایک چیز نے روکا ہے، اور وہ ہے انی خشیت ان تفرض علیکم، میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز تم لوگوں پر فرض قرار دی جائے. یعنی اللہ کے رسول نے اس بات کو سمجھا کہ یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے. اب اس نماز کو اگر لگاتار پڑھی جائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو اس امت پر فرض قرار دے، اور پھر بعد والی امت کے لیے اس نماز کو ادا کرنا بالکل مشکل ہو جائے. اس لیے اللہ کے رسول نے 3-4 دن تک باجماعت نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے تراویح کی نماز نہیں پڑھائی. اس کی وجہ ایک ڈر اور خوف تھا، اور وہ یہ ہے کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے. وذالک فی رمضان، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ رمضان کا معاملہ ہے. وعن عبد الرحمن بن القاری انہ قال، عبد الرحمن بن القاری وہ کہتے ہیں خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لیلۃ، ایک رات میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکلا، فی رمضان، رمضان کے مہینے میں الی المسجد، مسجد کی طرف. فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ لوگ گروہ گروہ میں الگ تھلگ ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، کوئی شخص تو تنہا نماز پڑھ رہا ہے. وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، اور کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے چند لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. فقال عمر، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انی ارا، اے میری رائے ہے، میرا خیال ہے، لو جمعت ہؤلاء علی قارئ واحد، اگر ان تمام لوگوں کو ایک ہی قاری کے پیچھے نماز پڑھنے کا پابند بنا دیا جائے، ایک قاری کے پیچھے ان لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے جمع کر دیا جائے، لکان امثل، تو یہ بہت اچھی مثال ہوگی، بہت بڑی بات ہوگی. ثم عزم فجمعهم على ابی بن کعب، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پکا پختہ ارادہ کر لیا اور لوگوں کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے جمع کر دیا. ثم خرجت معه لیلۃ اخرى،
حضرت عبد الرحمن بن القاری کہتے ہیں کہ ایک دوسری رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں نکلا، والناس یصلون بصلاۃ قارئہم، اس حال میں کہ لوگ اپنے قاری کی نماز کی اقتدا کرتے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں مشغول تھے، یعنی لوگ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ قال عمر، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی ایجاد ہے، یہ کتنی اچھی مثال ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اگرچہ یہاں پر لفظ بدعت کو استعمال فرمایا ہے، لیکن اس بدعت سے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم درست نہیں ہے، لہٰذا اس عبارت کی وضاحت کے لیے ایک اضافی بات ذہن نشین کر لے، وہ یہ ہے کہ بدعت کہتے ہیں کوئی بھی ایسا شرعی مسئلہ ہو جس کا وجود اللہ کے رسول کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، بعد میں اسے ایجاد کیا گیا، وہ ہے بدعت۔ اب اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو اللہ کے رسول کے دور میں تھا، خود اللہ کے رسول نے کیا ہے، اب وہ کام بیچ میں ٹھپ پڑ گیا، اس کام کو کرنا چھوڑ دیا، اب بعد کے لوگ اگر پھر اسے دوبارہ کرنا شروع کرے تو اسے بدعت نہیں کہتے ہیں۔ یہی معاملہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو استعمال فرمایا، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، تو اصل میں اللہ کے رسول نے خود تراویح کی نماز پڑھائی، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی امامت میں نماز ادا کی، اب اس نماز کی شکل بدل گئی تو پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ اصلی شکل پر لوٹا دیا، تو یہ بدعت نہیں ہوئی بلکہ یہ عین سنت ہے اور اللہ کے رسول کی اصلی سنت کو زندہ کرنا ہے، لہٰذا اس بدعت سے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن القاری سے یہ بھی کہا، واللتی ینامون عنہا، جو لوگ اس قیام سے، اس جماعت سے سو رہے ہیں، افضل، یہ زیادہ بہتر ہے، من اللتی، ان لوگوں سے، یقومون، جو قیام کرتے ہیں۔ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن القاری کو کہا کہ جو لوگ ابھی اس نماز سے الگ ہو کر سو رہے ہیں وہ بہتر ہیں ان لوگوں سے جو قیام کر رہے ہیں۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے یرید آخر اللیل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ کیا تھا؟ رات کا آخری حصہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو افضل کہا جو سوئے ہوئے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہا کہ جو لوگ سو رہے ہیں یہ لوگ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تراویح کی نماز ادا کریں گے، اور رات کے آخری حصے میں نماز ادا کرنا یہ زیادہ افضل بات ہے، جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ وَكَانَ النَّاسِ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ، لیکن عمومی طور پر صحابہ کرام رات کے اول حصے ہی میں تراویح کی نماز پڑھ لیتے۔ گویا کہ اس بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ رمضان مہینے میں با جماعت تراویح کی نماز ادا کرنا مشروع ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ استحباب صلاۃ الرجل بأہلہ فی غیر رمضان، رمضان مہینے کے علاوہ مہینے میں آدمی اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ نماز ادا کرے، تہجد کی نماز ادا کرے، یہ مستحب ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ عن ابی سعید قال، حضرت ابو سعید کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اذا ایقظ الرجل اہلہ من اللیل فصلیا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو رات میں جگائے، بیدار کرے اور دونوں کے دونوں مل کر نماز ادا کرے، او صلی رکعتین جمیعا، یہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ وہ دونوں مل کر کم سے کم 2 رکعت نماز ادا کر لے، کتبا، تو ان دونوں کا نام لکھ لیا جاتا ہے، من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والوں میں سے۔ گویا کہ اگر کوئی شخص اپنی اہلیہ کو رات میں جگاتا ہے، بیدار کرتا ہے، اور دونوں مل کر ایک ساتھ با جماعت 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، اور اس کی شکل یہ ہوگی کہ بیوی اکیلا پچھلے صف میں کھڑی ہوگی اور شوہر آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا ہوگا، تو اس طرح سے اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان لوگوں کا نام اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے لکھ لیا جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی ایک صحیح حدیث ہے، کتاب التطوع اور کتاب الوتر کی، اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا، رحم اللہ رجلا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے، قام من اللیل، جو رات کو اٹھتا ہے، رات کو بیدار ہوتا ہے،
فصلا اور نماز پڑھتا ہے، پھر اپنی بیوی کو جگاتا ہے، ابد اگر بیوی اٹھنے سے انکار کرتی ہے نزح فی وجہہ الماء تو شوہر اپنی بیوی کے چہرے پر پانی چھٹکتا ہے تاکہ بیوی اٹھے اور نماز پڑھے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے آگے فرمایا رحم اللہ امرأۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت پر، اس خاتون پر بھی رحم فرمائے، قامت من اللیل، جو رات کو قیام کرنے کے لیے اٹھتی ہے، فصلت اور نماز پڑھتی ہے، پھر اپنے شوہر کو بیدار کرتی ہے، فإن ابا، اب اگر شوہر نیند کے غلبے میں آ کر اٹھنے سے انکار کر رہا ہے نزحت فی وجہہ الماء تو بیوی اپنے شوہر کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے تاکہ شوہر اٹھے اور نماز پڑھے۔ تو ایسے مرد اور عورت کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے۔